رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور کیا شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی اور یہ باقی تمام اولیاء جن کو ہمارے پاکستانی معاشرے میں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ سب سے پہلے تو ولی ہوتا کون ہے، یہ ہم قرآن سے پتہ کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ وہ لوگ ہیں کون؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارتیں۔ تو سب سے پہلی بات اس آیت سے ہمیں پتہ لگی کہ ولایت جو ہے اس کا تعلق ایمان اور تقوی سے، اور ایمان اور تقوی کدھر ہے؟ انسان کے دل کے اندر۔ نہ آپ کسی کا ایمان پر یعنی پرفیکٹلی اور کنفرم بتا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور نہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے، کیونکہ تقوی بھی دل کی حالت کا نام ہے اور ایمان بھی دل کی حالت۔ اس کی چیز اس سے عمل ظاہر ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ عمل کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو کسی کو اللہ کا ولی کہنا آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ آل عمران میں، وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبی من رسله من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کرتا کہ تمہارے اوپر غیب ظاہر کر دے، ہاں رسولوں کے ذریعے تمہیں بتا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جو کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7003 ہے، اور اس سے کئی ہمارے عقائد جو ہیں واضح ہو جائیں گے۔ نمبر 1 حدیث پہلے میں آپ کے سامنے مفہوماً رکھ دوں کہ ایک انصاری عورت تھی ام العلا، ان کے گھر ایک مہاجر آ کے ٹھہرے۔ جب وہ مہاجروں کو تقسیم کیا گیا انصاری صحابہ میں، تو ایک صحابی عثمان بن مظعون ان کے گھر آ کے ٹھہرے، اور جب وہ ٹھہرے تو ان کو کوئی بیماری لگی، کچھ عرصے بعد وہ انتقال کر گئے۔ تو جب وہ انتقال کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آئے، تو ام العلا بھی ان کے میت پہ کھڑی تھی۔ انہوں نے میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، یہ ان کو تو اس میت کو تو اللہ نے خوب عزت دی، یعنی کہ یہ جنتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا، تمہیں کیسے پتہ اللہ نے ان کو عزت دی؟ سبحان اللہ۔ تو وہ تو حیران ہو گئی، ان کو نہیں اللہ عزت دے گا تو کس کو دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا آگے سے، یہ بات سننے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد ام العلا نے کہا کہ میں نے اس کے بعد سے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا اس کو اللہ نے جنتی بنایا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کہا، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کنفرم جنتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کہا، مجھے نہیں پتا، میں اللہ کے نبی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس سے کئی ساری ہمارے عقائد واضح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات کے بارے میں نہیں کنفرم یہ کہہ سکتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ قرآن نے کئی دفعہ ایک ہی الفاظ دہرائے، سورہ انعام کی آیت نمبر 15 میں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 15 میں، اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 12 میں یہی الفاظ دہرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اور ایک جگہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں تو نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں پتا مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں ان کو اولیاء نہ کہیں۔ کیوں؟ اولیاء کا ہم نے دیکھا تعریف کیا تھی، جو اللہ کے ایمان لاتے ہیں، اور تقوی اور ایمان دل کی حالت ہے۔ ہمیں کس طرح پتا کہ کس کی دل کی حالت کیا ہے؟ ہاں ظاہر میں وہ نیک اعمال کتنے ہی کرے، لیکن آپ کو کیا پتا اندر سے اس کے اصل حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے لیے میں آپ کو 2 احادیث سناؤں گا، ایک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1905 اور دوسری بخاری کی حدیث 6594۔ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 1905، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 لوگ مفہوماً میں بیان کرتا ہوں، 3 لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے۔ ایک بڑا سخی ہوگا، وہ ایک قاری ہوگا، عالم ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ اللہ کہے گا، پہلے قاری کو مطلب لے کے آئے گا، عالم کو لے کے آیا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دین کا علم پھیلایا،
قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد اللہ کہے گا تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری و عالم کہیں، میرے پاس اب تیرے لیے کچھ نہیں، لوگوں نے تجھے کہہ دیا جو کہنا تھا، اسے الٹا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سخی آئے گا، وہ کہے گا، اللہ اس سے کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، کہے گا اللہ تیری راہ میں نے سارا مال خرچ کیا جہاں جہاں تو نے کہا، اس نے کہا تو نے صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو وہ تجھے کہہ چکے، اب تجھے الٹا منہ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر ایک شہید لایا جائے گا، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے تجھے اتنا کچھ دیا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ نے تیرے لیے جان دے دی اور کیا کرتا، اس نے کہا تو نے صرف اس لیے جان دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اسے بھی الٹا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو دیکھیں ان کی نیتیں بھی ہمیں نہیں پتہ تھی، لیکن خواہ دنیا میں بڑے علامہ کہلاتے تھے، قاری کہلاتے تھے، لیکن دل کی نیت تو اللہ جانتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جو بخاری کی حدیث ہے کہ سارا 6594 کے ساری زندگی انسان جو ہے نیک اعمال کرتا رہتا ہے، آخر میں تقدیر میں اس کے لیے جہنم لکھی ہوتی ہے، آخر میں وہ ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ کے جہنم پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی ساری زندگی گناہوں کے کام کرتا ہے، لیکن تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ جنتی ہے، آخر میں اللہ اس سے ایسا کوئی کام کرواتا ہے، وہ کام کر کے وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ کے جو ہے وہ جنت چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ساری گفتگو کا لب لباب آپ کے سامنے 3 باتوں سے رکھوں گا۔ نمبر 1 کہ آپ کسی کو اچھا یا برا ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے اس کو ولی کہہ کے، ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جن کو قرآن نے یا حدیث نے، جس طرح قرآن میں اچھے لوگوں کا ذکر ہوا، جو رجل مؤمن تھا وہ پکا نیک بندہ، جس طرح حضرت لقمان ہے وہ پکے نیک بندے، قرآن نے ان کا اچھا ذکر کیا۔ اس طریقے سے جتنے بھی اچھے لوگ آئے، جس طرح جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وحی کے ذریعے کہ جیسا عشرہ مبشرہ ہے، وہ تمام صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، یا تمام وہ نیک لوگ جن کو رسول اللہ نے بشارتیں دی، جو نیک لوگ تھے اہل بیت میں سے، صحابہ میں سے، اور بھی باقی جو لوگ تھے، انبیاء تھے، جن کا وحی نے یا قرآن نے ہمیں بتا دیا وہ نیک لوگ تھے، یا وحی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا بتا دیا وہ تو پکے ہیں، ان میں آپ شک نہیں کر سکتے۔ اور جو برے لوگ ہیں اسی طریقے سے، جس طرح ابو لہب ہے، فرعون ہے، وہ بھی پکے برے لوگ ہیں، ان میں بھی شک نہیں کر سکتے کہ وہ برے ہیں۔ لیکن باقی تمام لوگوں کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ پہلی بات ہوگی کہ اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا جو ہے وہ وہی کہے گی، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے اچھا سوچیں۔ ہاں اس حد کو نہ پھلانگیں، یہ حد ہے کہ آپ گمان اچھا کرتے تک یہ آپ سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیں کہ یہ جنتی، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو پکا اللہ کا ولی ہے، اس کو مانو گے تو جنت جاؤ گے، یہ جنتی ہے۔ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اختیار ہمارے پاس نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، وہ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا حالانکہ میں اللہ کے نبی ہوں، تو ہم لوگ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں سرٹیفکیٹ؟ یہ ہمارا حق تو نہیں، ہم اپنی حدیں تو نہیں کراس کریں۔ قرآن میں ہے نا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بس یہاں تک اجازت دی کہ اچھا گمان کریں، ان کے لیے دعا کریں، آگے یہ اختیار ہمارے پاس نہیں کہ کسی کو جنتی اور جہنمی کہیں، جنتی اور جہنمی کہنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ نے اچھا گمان رکھنا۔ اور تیسری بات، سب سے بڑی بات جو میں آپ کو ولیوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل کام یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں لایا گیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے کہ ہم اللہ کے ولی بنیں۔ اصل کام ولی کا یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی میں ولی بننے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ولیوں کو جا کے ان کے اوپر لیبل اور ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ ولی، یہ ولی، یہ ولی، نہیں، خود ولی بننے کی کوشش کریں۔ یہی تو زندگی کا سارا مقصد ہے۔ تو مختصر اینڈ میں آپ کو یہی 3 باتیں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اچھے وہی ہیں پکے جن کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے، یعنی صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اور وہ برے وہی ہیں جو پکے برے وہی ہیں جو جن کو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہیں کہ وہ پکے برے۔ باقی سب کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گمان رکھنا ہے کہ باقی تمام کے تمام جو نیک لوگ ہیں وہ اچھے ہوں گے، ان کے لیے اچھا گمان رکھیں، جنہوں نے اچھے کام کیے اور ظاہری طور پہ سارے اچھے کام کر رہے تھے، ان کے لیے اچھا گمان رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سرٹیفکیٹ نہ جاری کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نیک بندہ ہے، اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حق ہمیں نہیں، وہ صرف اللہ کا حق ہے، کس کو جنتی کہے جہنمی کہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ قیامت کے دن کئی لوگوں کے پول کھلیں گے کہ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کیا خبر، بے خبر، کیا خبر، کس کو کیا کون ہے۔ جب کھلیں گے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا اور کھرا کون ہے۔ تو یہ ہمارا اختیار نہیں کہ کسی کو ولی کہہ کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ اور تیسری بات، سب سے ضروری بات یہ کہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا میں آئے اس لیے کہ ہمارا آخری لمحہ اس دنیا سے جاتے جاتے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ کے ولی کے مقام پر فائز ہوں۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی بنائے، آمین۔